قرآن پاک کے معنی کو سمجھا جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا ایڈریس کر رہا ہے انسان سے, اس کو پڑھنا ہے اور اس میسیج کو اور اس عالمی گلوبلی پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اچھا موقع ہے, ایک بہترین اپرچونیٹی ہے. ہم قرآن پاک کو لے کے نکلیں اور پوری دنیا کو بھی بتائیں کہ قرآن پاک سے ہمارا رشتہ کیسا ہے, قرآن پاک کی بے حرمتی ہمیں قبول نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ میں ہمیں نوجوانوں سے بتانا ہے کہ نوجوانوں قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب بخیر ہوں گے. آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی, اس کو جلایا گیا, ایون پولیس کی موجودگی میں, جس کی مذمت پوری دنیا کر رہی ہے. جو پوپ فرانس نے بھی اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے کہ اظہار رائے کے نام پر کسی مذہب اور کسی عقیدے کو ٹھیس پہنچانا, کسی کمیونٹی کو کی مقدس کتاب کو جلانا ایک جرم ہے. اس تعلق سے پوری جو دنیا, جو اسلامک دنیا ہے, جتنے مسلم کنٹریز ہیں, ہر طرف احتجاج ہو رہا ہے, ہر طرف یہ صدا بلند کی جا رہی ہے کہ جو قرآن پاک کے خلاف جو حرمتی کی گئی, اس کو جو جلایا گیا ہے, ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور مستقبل میں کوئی بھی اس طرح کی مذموم حرکت نہ کرے. یورپی یونین نے بھی اس تعلق سے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ غلط ہے, اس طرح کی حرکتوں سے باز آنا چاہیے. اس طرح کی حرکتوں سے کسی کمیونٹی کو ٹھیس پہنچتا ہے اور ایک امن کی فضا مقدر ہوتی ہے, ایک ماحول خراب ہوتا ہے. اور موروکو نے بھی سخت اسٹیٹمنٹ دیا ہے. موروکو نے اپنے سفیر کو سویڈن سے بلا لیا ہے, اور سعودی عرب نے بھی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے, اور جو سویڈن جو سفیر ہے اس کو بلا کر کے جو احتجاج درج کیا. اس کے بعد OIC نے بھی ایک سخت قدم اٹھاتے ہوئے ایک ہنگامی اجلاس طلب کی ہے, اور اس اجلاس میں ان سب باتوں کو ایڈریس کیا جائے گا کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی اس کو کیسے روکا جائے اسلام فوبیا کے نام پر, اور جو دیگر بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح اس کو کس طرح روکا جائے. پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں. آپ ہر جگہ دیکھیے, بنگلہ دیش ہے, سعودی عربیہ ہے, عراق ہے, قطر ہے, سعودی, مطلب ہر طرف ہے. ایک چیز میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک آسمانی کتاب ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کی گائیڈنس کے لیے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب اتاری ہے. یہ کتاب ایک کوئی ایسی کتاب نہیں کہ اس کو ہم تلاوت کرنا یا اس کو اپنے الماری میں رکھ دیں, اس کو ہم بوسہ لے لیں. اس میں ایک پورا سسٹم آف لائف ہے. آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, جب ہیومن رائٹس کا آپ جو آرٹیکلس پڑھیں گے, اس کی جو اس میں جو چیزیں درج ہے, موسٹلی جو چیزیں ہیں اس میں وہ خود پر حجۃ الوداع سے لی گئی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کتاب قرآن پاک کی روشنی میں پوری دنیا میں امن کا پیغام دیا, پوری دنیا کو ایک رب کے سامنے جھکنے کی دعوت دی. تو قرآن پاک ایک بابرکت اور مبارک کتاب ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں قرآن پاک کے مفہوم کو ہمیں سمجھنا ہے. قرآن پاک میں جو اللہ نے میسج دیا ہے, جو ایک گائیڈنس دیا ہے کہ انسان کو کیسے رہنا ہے, جانور اور انسان میں کیا فرق ہے, انسان کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے, انسان کا رول ماڈل کون ہے, یہ قرآن پاک میں سارا میسج ہے. قرآن پاک میں قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہے, جتنے بھی ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کرے گی, اتنی ہی قرآن پاک کی تفسیر کھلتی جائے گی, قرآن پاک کا مفہوم کھلتا جائے گا. تو جتنا انسان ریسرچ کرے گا, ترقی کرے گا, جتنا ریسرچ میں ڈیولپمنٹ آئے گا, سائنس میں ڈیولپمنٹ آئے گا, اسی طرح سے قرآن پاک کی جو راز ہے, قرآن پاک کی جو رموز ہے, قرآن پاک میں جو سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ کھلتا جائے گا. تو قرآن پاک سے جو مسلمانوں کا ایسا رشتہ ہے, جس طرح ایک جسم کو زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے, جب روح انسان کی جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان ڈیڈ باڈی میں شمار ہو جاتا ہے, وہ ایک لاش بن جاتا ہے. تو جس طرح انسان کی زندگی کے میں روح ضروری ہے, اسی طرح سے ایک مومن کا رشتہ قرآن سے ہے. جس طرح ایک ہمارا جسم کا رشتہ روح سے ہے,
اسی طرح سے ہمارا رشتہ قرآن پاک سے ہے. قرآن پاک ہم سب کے لیے مقدس کتاب ہے. اور یہاں پہ ایک چیز اور مینشن کر دوں, یہ جو قرآن پاک ہے یہ کوئی مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں ہے, بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتاب اتری ہے. یہ کتاب ہندوؤں کے لیے بھی, سکھوں کے لیے بھی, عیسائیوں کے لیے بھی, کرسچنس کے لیے بھی ہے, یہودیوں کے لیے بھی ہے. جتنی بھی کمیونٹی ہے ان سب کے لیے کتابیں اتری ہے. ان سب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی زندگی کے جو مسائل ہیں, زندگی کے جو پرابلمس ہیں, ہر ایک کا سولوشن ایڈریس کیا گیا اس قرآن پاک میں. تو قرآن پاک کے نسخے کو ہمیں عام کرنا چاہیے. آج ایک بہترین موقع ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لیے. جس طرح پوری دنیا میں اس وقت قرآن پاک کو لے کر کے احتجاج کر رہے ہیں لوگ, آسمانوں پہ لوگ سڑکوں پہ اتر رہے ہیں اور قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا کر کے لوگ بتا رہے ہیں دنیا کو یہ کتاب مقدس ہے, یہ کتاب پوری انسانیت کے رہنمائی کے لیے آئی ہے. تو چاہیے ہمیں کہ جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ قرآن پاک کو لے کر کے آپ جمعہ کے دن یا کسی دن بھی آپ کھڑے ہو جائیں, 20 25 30 نوجوانوں کو لے کر کے, جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں ان کو لے کر کے قرآن پاک کو ہاتھ میں لیں. اور قرآن پاک کا مقصد کیا ہے, ان کا میسج کیا ہے, وہ سب کو دیں, دوسروں کو بھی دیں اور نوجوانوں کو بھی دیں. جو ہماری نسلیں جو آنے والی ہیں ان کو بتائیں کہ قرآن پاک صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے, قرآن پاک صرف تعویذ کی کتاب نہیں ہے, قرآن پاک صرف الماریوں کے اوپری حصے میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے, بلکہ قرآن پاک گائیڈ آف لائف ہے. قرآن پاک میں پوری انسانیت کے مسائل کا سولوشن ہے, پوری انسانیت کی پرابلم کا ایک سولوشن ہے, ایک حل ہے. اس کو بتائیں اور ان کو بتائیں کہ قرآن پاک کو صرف تلاوت کے حد تک نہ رکھا جائے, بلکہ قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھا جائے, قرآن پاک کے معنی کو سمجھا جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا ایڈریس کر رہا ہے انسان سے, اس کو پڑھنا ہے اور اس میسیج کو اور اس عالمی گلوبلی پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اچھا موقع ہے, ایک بہترین اپرچونیٹی ہے. ہم قرآن پاک کو لے کے نکلیں اور پوری دنیا کو بھی بتائیں کہ قرآن پاک سے ہمارا رشتہ کیسا ہے, قرآن پاک کی بے حرمتی ہمیں قبول نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ میں ہمیں نوجوانوں سے بتانا ہے کہ نوجوانوں قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے.